کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی. وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا. یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کیا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے. لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی. لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی. لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی. وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے. مٹی تو ہے نا پہلے. تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی. ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی. تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک ہے. پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں. اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا ہے. یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤست. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے.
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا. اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں. حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی. حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا. کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس میں. حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں. آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف. وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے. باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد. محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا؟ تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے. غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے. دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے. جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ. یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا. یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ اب حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ. یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لیے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے. وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں. ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. میں رسول ہوں، تم نہیں ہو. یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا. ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا. یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا. یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی. ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں. یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا. تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا. یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے.
ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون۔ مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتا۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یہاں کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہمہ کا رنگ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسر آکوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے۔ اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اماؤس سے؟ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا؟ یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہوں، مستند عقائد ہوں، جو ان کی کتابوں میں درج ہوں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے،
میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام